میں چونکہ محرم الحرام بھی کل یا پرسوں سے اس کی ابتدا ہے، شروع ہے، تو میں سب سے پہلے ایک نشست آپ سے حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے قیام اور اس کے حوالے سے کچھ میرے سوالات ہیں طالب علم کے، تو میں وہاں سے اس کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس پہ کتابیں بھی لوگوں نے لکھی، کام بھی کیا، لیکن جتنا ہم پڑھتے جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ خواب پریشان شد، کیا کہتے ہیں سب وہ تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو میں اس میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا بنیادی مقصد اور ہدف اصلی کیا تھا، کیونکہ ہم شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، اور اہل تشیع کی ہاں تو زیادہ ایک سے زائد آراء اس حوالے سے پائی جاتی ہے، تو ان آراء کو ذرا آپ طالب علم کے لیے ذرا آسان کر کے، اور پھر آپ کی اپنی تحقیق بھی اس حوالے سے۔ سب بہت زبردست آپ نے پورا پس منظر کے ساتھ ساتھ بنیادی جو ہدف اس کو جس انداز سے آپ نے بیان کیا، بہت یعنی یہ مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں صفحات اور کتابوں اور ان کے تمام خطبات، ان سب کا نچوڑ آپ نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ یہاں پر میرا ایک سوال، بلکہ دو ضمنی سوال یہاں پر ہے۔ ایک تو یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں تحریفات کا راستہ روکنے کے لیے امام علی مقام نے یہ قدم اٹھایا، تو کیا وہ رک گیا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر اتنی بڑی قربانی تھی، اور کچھ لوگوں نے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سے بھی استدلال کیا کہ امام علی مقام اس وقت جس قوت اور جس آپ کو افرادی قوت کا جو ایک حاصل تھا، وہ نہیں تھا کہ آپ اس سے ٹکرا جائیں، تو کیا اس اتنی عظیم قربانی سے یہ ہوا، مقصد حاصل ہوا؟ ایک تو یہ۔ دوسرا یہ جو آپ نے فرمایا کہ میرا جیسا، امام علی مقام کا جو قول آپ نے فرمایا کہ میرا جیسا جو ہے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو پھر ہمارے یہاں تاریخی کتابوں میں جو آخری اس میں آتا ہے کہ امام علی مقام نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں بیعت کر لوں گا، تو یہ روایت ایک تو یہ بتائے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، اور کیا یہ شیعہ سنی دونوں مصادر تاریخ میں ہے؟ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کی گفتگو اتنی ہمہ جہت ہوتی ہے نا کہ وہ سوال پہ اور سوال ہمارے ذہن میں ضمنی جو میرے بنیادی کچھ سوالات میں رکھے تو مجھے لگ رہا ہے وہ رہ نہ جائے، تو یہاں پر آپ کی اس موجودگی سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو وہ ضمنی سوال، چونکہ مولا کائنات حضرت علی اور ان کے ساتھ جنہوں نے جنگ کی اس کا آپ نے حوالہ دیا، تو اس پہ مجھے ایک سوال ہے، وہ میں کرنا چاہتا ہوں، اور پھر خود امام علی مقام پہ میں دوبارہ آؤں گا۔ تو اس میں سوال رسم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ شیعہ امامت کو اسلام میں کا انحراف سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں شیعہ تصور امامت، خاص طور پر اثنا عشری اور اسماعیلیہ وغیرہ کا، وہ اس کا اسلامی مصادر میں اس کا ذکر نہیں ہے، جو یہ سمجھتے، تو وہ ایک دلیل یہ بناتے ہیں کہ دیکھیں شیعہ تصور امام کے مطابق جو امام ہے وہ بعین ہی پیغمبر کا ہم مرتبہ ہے، سوائے اس کے کہ امام پہ وحی نہیں آتی، ٹھیک ہے، باقی سب یعنی یہ جو عام رائے شیعت ہے، ہو سکتا ہے آپ کا نقطہ نظر علمی لحاظ سے تھوڑا اس سے مختلف ہو، لیکن جو عام تصور امام ہے اور جو ان کے امام کا مقام، مرتبہ، فضائل، سب کچھ جو بیان ہے، تو اس میں یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص پیغمبر سے جنگ کرے تو کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں، میرا خیال تو یہ تو آپ بتائیں گے، تو اگر وہ نہیں رہ سکتا تو پھر مولا کائنات سے جنگ کرنے والے کیسے مسلمان رہ گئے؟ اور حضرت علی نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیوں کیا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ شیعوں کا جو اس تصور امامت ہے وہ خود حضرت علی بھی اس کو نہیں مانتا ہے، یہ ایک میں نے پڑھا ہے، لوگوں سے سنا ہے۔ ہاں یہ بہت اس میں اب جو آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یزید پہ اتمام حجت کرنا چاہتے، تو بیعت اور اس تناظر میں جو گفتگو ہو رہی تھی، تو اس میں ایک تو یہ کہ پھر امام علی مقام ڈائریکٹ اس طرف کیوں نہیں گئے جہاں پر یزید تخت حکومت پہ براجمان تھا، شام کی طرف؟ اور دوسرا جو ہمارے ہاں امام علی مقام کے قیام کی جو ایک پوری تعبیر، جس کو ہم اس میں آگے آپ سے مستقل سوال بھی ہے ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جو ان کی سیاسی تعبیر کرتے، جیسے نجف آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، پھر بعد میں امام خمینی وغیرہ بھی، تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ امام علی مقام جو ہے وہ کوفہ کی اس لیے گئے کیونکہ وہاں پر ہزاروں لوگوں نے آپ کو بلایا، تو آپ وہاں گئے ہی اس لیے تھے تاکہ وہاں سے آپ اپنے اس پورے تحریک کو اٹھا کے ان کے خلاف باقاعدہ آپ نے جنگ کرنا تھا، لڑنا تھا حکومت سے، تو اس کو پھر کیسے دیکھیں گے ہم؟ یعنی آپ شام جانے کو بجائے آپ نے اتمام حجت کے لیے کوفہ کا انتخاب کیا۔ اس میں امام علی مقام کے قیام کے حوالے سے میرے ریسرچ کا کام بھی تھا، تو اس حوالے سے ہم نے کافی چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو جو اس حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہیں ابھی تک، اس میں سے مجھے بہت کم کتابیں ایسی ملی جس میں امام علی مقام کے قیام کی فقہی یا کلامی پس منظر یا اس کے اوپر بات کی گئی ہو، خاص طور اہل تشیع کی کتابوں میں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور عام طور پر اس پہ بات بھی نہیں کی جاتی۔ ہماری جو مطلب آپ کی کتاب وہ میں نے اسی لیے لی تھی، وہ یہ والی ہے، واقع کربلا کا فکری بساط،
تو اس میں تو ہے مطلب، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے اس حوالے سے جیسا آپ کا اپنا بھی شاید ہے نا، نہیں لکھا گیا وجہ ہے یا ایسا کیا ہمارے صاحب؟ ویسے مجھے تو یہ لگتا ہے، لیکن میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو خطبہ ہے یا جو امام حسین علیہ السلام کے محرم میں خاص طور پر یہ مجالس ہو، تو کیا اس میں ان کے فقہی کلامی بنیادیں اس پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ضرورت نہیں ہے عوام سب امام علی مقام کے اس قیام کے حوالے سے ہمارے ہاں اہل تشیع کے جو فقہی جو فقہائے کرام ہے ان میں ہم نے دو چیزیں دیکھی، یعنی کچھ کے نزدیک یہ امت کے لیے اس میں کوئی سند نہیں ہے کہ امت اس کو بنیاد بنا کے قابل تکرار، جیسے صاحب جواہر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ یہ قابل تکرار نہیں ہے، امت اس سے سند لے کے کوئی اس طرح کی تحریک نہیں برپا کرے گی، جو میں نے سمجھا، اگر میں سمجھ میں غلطی ہے تو آپ نے بتانا۔ دوسرا امام خمینی وغیرہ ہے جن کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ قابل تکرار، نہ صرف قابل تکرار ہے بلکہ امت کے لیے مکمل طور پر اس سے استفادہ اس مفہوم میں کہ ظالم حکمت کا تختہ الٹنا، تو یہ ہے، یہ میں نے پڑھا تھا دونوں کے شیعہ۔ تو اس میں آپ کی تحقیق کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے درست؟ دیکھیں، تو آپ یہ فرما رہے کہ اس میں صاحب جواہر وغیرہ کا جو نقطہ نظر زیادہ اقرب الی الصواب ہے، یہ وہی صحیح ہے، یعنی کہ امت سوری اس میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اب جیسے یہ بات تو یعنی چونکہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا جس میں آپ تمام فقہی مکاتب اور کلامی سب الحمدللہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے میں سمجھتا ہوں، اور اس میں بات میں یہ سب چیزیں جھلکتی ہے۔ تو اب چونکہ ہمارے سننے والوں میں سب الحمدللہ لوگ سنتے ہیں، جو سننے والے شیعہ سنی سب، تو اس میں صرف یہ آپ سے وہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو سنی نقطۂ نظر ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس نقطۂ نظر سے تو یہ ہے کہ بھئی امام عالی مقام کا جو قیام ہے اس کو وہ خروج وغیرہ کی بحث میں لا کے پھر جب خروج کی تحریک یا اس پہ بات کرتے ہیں خروج علی الحاکم، تو وہ اس سے استناد تو کرتے ہیں۔ دوسرا اہل تشیع کہ آپ نے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دو نقطۂ نظر ہے کہ امت کے، تو اس میں سوال یہ تھا، ایک تو وہ اس پہ تو میں آگے بات کروں گا، وہ جو خروج کی بحث، اور اس پہ یہاں پر جو سوال میرے بن رہا تھا یا ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم کس طرح سے تعین کریں گے کہ یہ امام یا نبی کے ساتھ مخصوص عمل ہے اور یہ امت کے لیے بھی ہے، اس کی تخصیص کا کیا طریقہ؟ کیونکہ دیکھیں سنت کے ہاں یہ مانا تو جاتا ہے کہ پیغمبر بحیثیت نبی بہت کچھ احکام آپ کے الگ تھے، یا قرآن میں جیسے ایک دو چیزیں بتا دیا کہ بھئی یہ خالصۃ لک من دون المؤمنین اس طرح، لیکن باقی جو احادیث یا تاریخ سے جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اس میں ہمارے پاس پیرامیٹر کیا ہے کہ یہ نبی یا امام کے ساتھ خاص ہے اور یہ امت کا بھی وظیفہ ہے؟ یہ دیکھیں بہت اہم سوال ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب چلے اس پہ میں ایک دوسرے نقطۂ نظر والے بھی ہے، وہ میں چاہ رہا تھا انقلاب اور اس پہ پوری گفتگو بھی آپ سے انشاءاللہ کبھی ٹائم ملے تو شاہ کا اپنا انقلاب سفید اور جو اس کی آخری کتاب جو اپنی اس پہ خیر، تو اس پہ انشاءاللہ ہم کچھ بات بھی کریں۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صدام نے بھی اتنا بگاڑ نہیں پیدا کیا تھا عراق میں جتنا شاہ نے آپ کہتے ہیں کہ یہاں کیا؟ صحیح۔ اچھا صاحب، یہ جو ہمارے شیعہ اہل تشیع میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ صدام نے تو صرف شیعوں پہ مظالم ڈھائے، تو اس سے تاثر ایسا ابھرتا ہے جیسے وہ شیعہ مسئلہ تھا اس کے لیے، یعنی وہ سنی یا سپاہی صاحبہ ٹائپ بندہ تھا اور اس کو شیعوں سے مسئلہ تھا۔ تو ہم نے بھی جو تھوڑا بہت اس کو پڑھا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ سیاسی بنیاد زیادہ ہوگی، تو یعنی مین اس کے لیے مسئلہ یہی تھا، جس سے باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی بہن بنت الہدیٰ اور یہ سارے اور بھی جو اس قسم کے جو علماء تھے ان کو تو ٹارگٹ ہی اسی لیے کیا نا کہ وہ سیاسی طور پر متحرک ہو گئے تھے وہ سب کے سب، یا صرف شیعہ ہونا بھی تھا؟ دوسری بات دیکھیں باقر الصدر اور صدام کے تو ڈاکٹر صاحب مظالم میں تو اس کے اپنے رشتہ دار گھر والے، یعنی اس کے لیے تو وہ اقتدار تھا نا اصل، یعنی جو بھی اس کے لیے خطرہ ہے اس کا مسئلہ مذہب، رنگ، نسل، عقیدہ کچھ بھی ہو، یہ ڈکٹیٹرز عام طور پر ظالم جو اس طرح ہی ہوتا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اس میں ہم جب امام خمینی رضوان اللہ علیہ اور ان کے بعد جو ایک انقلاب اور یہ پورے جو آئے پچھلے 40-42 سال میں، تو اس کے بعد سے ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں محسوس بھی کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو امام خمینی کے تصور ولایت فقیہ کی جو حامی شیعہ ہے اور خود اس تصور کو کہ علمبردار امام خمینی، امام خامنائی اور بعد کی بھی، اور تو ان کو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جب امام حسین علیہ السلام کے قیام کے حوالے سے گفتگو کرتے تو وہ اس کو بہت زیادہ انقلابی اور سیاسی رنگ میں پیش کرتے۔ ہمارے پاکستان میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، لیکن جو اس مخالف نقطہ نظر کے جو امام خمینی کے تصور ولایت فقیہ کو نہ ماننے والے جو شیعہ علماء، اثنا عشری شیعہ، یہ دوسرے نہیں،
وہ بالکل ہی اس کو نظر انداز کرتے. تو یہ آپ نے بھی اس کو نوٹ کیا ہے کہ ایسا ہی ہے؟ اور ہے تو پھر دیکھیے اس میں تھوڑا فرق ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے استفتاءات اور توضیح المذاہب، توضیح المسائل. توضیح. لیکن آیت اللہ منتظری کا تو یہی اعتراض تھا نا کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ولی فقیہ اور وہ مرجع نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ خود مرجع بھی تھے میرے خیال سے. اور ابھی تو خامنائی صاحب تو ابھی خامنائی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ولی فقیہ بھی ہے، مرجع بھی ہے. ہاں لیکن اس میں اصلا میں تو مستقل انشاءاللہ آپ کو میں نے پتہ نہیں زحمت دیتا ہوں، تو ولایت فقیہ پہ مستقل میرے کچھ سوالات ہیں. اور وہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے بھی چونکہ سنی لوگ، شیعہ اہل علم اور عام لوگوں سے بھی جب بات ہوتی ہے تو مجھے خود یہ لگتا تھا بہت الجھاؤ ہے مطلب فہم میں اور ان چیزوں. تو میرا اپنے بھی کچھ سوالات بھی تھے، تو اس حوالے سے میرا ارادہ ہے انشاءاللہ آپ سے مستقل ایک وہ کروں گا، کیونکہ یہ بہت اہم ہے. اور خاص طور پر اب تو اس حوالے سے بہت زیادہ شدت آ گئی، یعنی ذرا کسی نے ولایت فقیہ اس پہ نقد تک بھی بات کی تو وہ استعمار کا بھی ایجنٹ ہو گیا، وہ MI6 کا بھی ایجنٹ ہو گیا، وہ فلانا. یعنی ایک یہ شدت ہے، اور دوسری طرف دوسری شدت بھی ہے، جیسے ہمارے وہ یاسر الحبیب صاحب، تو چلو وہ تو ایک کس طرح، لیکن یہ اللہ یاری وغیرہ جس زبان کے ساتھ استعمال کر کے یہ کرتے تو وہ تو اس لیے مجھے لگتا تھا یہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو واقعہ کربلا سے متعلق جتنی کتابیں ہیں، یعنی ابتدا سے لے کر اب بھی کافی، تو ان میں بہت کچھ رطب و یابس جمع ہے. تو ان سب کو چھان پھٹک کر بہت تحقیقی انداز سے یعنی کس طرح اس کو ہم کہیں گے، یا آپ ہمیں کوئی مشورہ دے کہ یہ چند کتابیں جیسے اردو دان طبقے کے لیے کہ اس میں مستند معلومات یا مواد ہے؟ صحیح صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ 2-3 اسپیسیفک کتابوں کا نام لے کر اس پہ آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں. ضرور، اگر ہم نے پڑھی ہوں گی تو ہم ضرور. ایک تو علامہ مرتضیٰ جعفر العاملی صاحب، ان کی السیرت رسول اللہ اعظم بھی ہے، مولا کائنات پہ بھی ہے، اور امام علی مقام پہ بھی ہے، میرے خیال سے بہت ضخیم کئی جلدوں میں. تو ایک تو یہ والی کتاب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، ہم امام حسین اور پوری اس کو. دوسرا جو ہے وہ رے شہری صاحب کی 4 جلدوں میں غالباً ہے، عربی میں نے دیکھی. اور تیسری میں اردو دنیا میں جیسے شہید اعظم، شہید انسانیت اور مجاہد اعظم ہے، اور اپنے سعادت الدارین، ان کتابوں کو آپ دیکھیے. اردو سے شروع کریں کیونکہ وہ جو عربی میں نے کتابوں کا 1-2. اچھا، عربی کتابوں کو جو آپ نے ذکر کیا ہم اس پہ اصل میں بات چھپانا چاہ رہے تھے. اچھا چلے، اگر آپ نہیں جب بات ہے تو جب ہم ان پہ بات کر سکتے تو اس پہ ٹھیک ہے. اچھا صاحب، علامہ شہید مطہری کی کتاب جو تحریفات کربلا ہے، تو مجھے کسی نے کہا بھی تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے اس پہ بھی ذرا کوئی رائے بھی لے، اور آپ خود بھی اس پہ کچھ. تحریفات عاشورہ، ہاں بالکل. ڈاکٹر صاحب، آپ کی میرے پاس تو 2-3 کتابیں ہیں. ایک واقعہ کربلا کا فکری پس منظر ہے، ایک واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر ہے، اور ایک ترجمہ بھی اسی کتاب کا ہے. فضل اللہ کمپانی رحم اللہ کی کتاب ہے، سیرت. ہاں بالکل، وہ بھی میرے پاس تھی. وہ اصل میں لائبریری کی کتابیں کہیں ہو گئی. تو اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ آپ کا اس پہ مزید، ایک تو آپ نے فقہ کربلا کہا، تو اور آپ کا مزید اس پہ ابھی تک کیا کام ہے، اور مستقبل کا انشاءاللہ کیا پروگرام ہے اس پہ؟ ایک کام اس پہ اگلی کتاب جو ہماری. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے اس کاموں میں برکت دے، آپ کو ہمت دے. اور آپ یہ سوچیں کہ ایک شخص جو بنیادی مصادر عربی سے استفادہ کرتا ہے، فارسی سے، انگریزی سے، اردو سے، اور زبانوں کا مجھے ابھی ہبرو سے بھی آپ کا وہ ہے، عبرانی ہے، یونانی ہے. یہ تو مطلب آپ یہ سوچیں کہ وہ اس شخص کی تحقیق کس قدر پائے کی تحقیق. انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی ہوگی، آپ کو بھی اختلاف ہو سکتے مجھے بھی، لیکن اس تمام چیز کو سامنے رکھے تو انشاءاللہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی تک کام کیا ہے اور جو آگے وہ کام کریں گے تو وہ کس قدر انمول چیز ہے، اس کا ہمیں تھوڑا سا کم سے کم اندازہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ سب کا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں. میرے 8-10 سوالات کربلا امام حسین کے قیام سے متعلق تھے، لیکن ٹائم بہت ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر کوئی کبھی موقع ملا تو میں آپ سے اس پہ مستفید ہوں گا. بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر. تھینک یو، شکریہ.